بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 19 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ تینوں سعودی شہری پولیس کے اہلکار بن کر غیر ملکی افراد کو اسلحے کے زور پر اپنے گاڑی میں بٹھا لیتے تھے اور ان سے تمام رقم چھین لیتے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اسنیپ چیٹ پر جو تفصیلات جاری ہوئی ہیں، اس کے مطابق تینوں سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے 3 سے زیادہ اس طرح کے واقعات کیے ہیں اور باقاعدہ اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے اور تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مقدمہ درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو یقین دلایا ہے کہ متعلقہ سیکیورٹی ادارے ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو فوراً ہمیں اطلاع دیں تاکہ ایسے افراد، چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، قوانین کا احترام نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سعودی عرب میں رہنے والے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد متوجہ ہوں، یہ بیان جاری ہوا ہے سعودی عرب کے بینکوں کی ترجمان کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جعلسازوں نے دھوکہ دہی کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، جس کے تحت وہ لوگوں کو فون کر کے، سوشل میڈیا کے ذریعے، SMS کر کے، واٹس ایپ کر کے مختلف طریقہ کار بتاتے ہیں کہ وہ بینک کا سٹاف ہیں اور گاہکوں کی ذاتی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف اخبارات نے کہا کہ ایسی کئی کالز موصول ہوتی ہیں افراد کو کہ ایک کالر اردو بول رہا ہے جبکہ باقی اس کے افسر بن کر انگریزی اور عربی زبان میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جو نمبرز استعمال کیے ہیں وہ مقامی ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب فون کیا جائے تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ گاہکوں کے نمبر اکٹھے کرتے ہیں اور پھر انہیں کالیں کر کے کہتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ اور ATM کے کارڈ کو فوری طور پر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں اپنی معلومات دیں۔ سعودی بینکوں نے کہا کہ میڈیا اور بینکنگ کمیٹی کے سیکرٹری جنرل کے ذریعے جو اہم بیان جاری ہوا ہے کہ سعودی بینکوں نے اپنے گاہکوں یعنی کسٹمرز کو بار بار آگاہ کیا ہے کہ ایسی کالوں پر بالکل بھی کان نہ دھریں، ورنہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی رقم ہے وہ تمام کی تمام یہ اپنے پاس ٹرانسفر کر لیں گے۔ مزید اس بارے میں سعودی بینکوں کے ترجمان نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اپنے بینکوں کے جو کسٹمرز ہیں ان کو بینک برانچ میں بلا کر ان کا ذاتی معلومات لیتے ہیں۔ کسی بھی طور پر ATM کا جو نمبر ہے آپ کا، اس کے علاوہ ATM میں ایک خفیہ کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے، اور ATM کارڈ کا جو بھی پاس ورڈ یا کوئی ڈیجیٹل کوڈ آپ کے موبائل پر رسیو ہو، قطعاً کسی کو نہ دیں، یہ بہت بڑا آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کی جانب سے ایک خبر آئی ہے کہ برساتی نالے میں غیر ملکی کو دھکا دینے والے 2 سعودیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان دونوں سعودی شہریوں نے 2 جرم کیے۔ سب سے پہلے تو اس غیر ملکی کے ساتھ جو مس بہیو کیا، اسے دھکا دیا، اس کے بعد دوسرا ان کا جرم اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا تھا۔ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی، جس پر بہت سارے لوگوں نے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ انسانیت سوز ایک زیادتی ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی کو جنگل میں برساتی نالے میں دھکا دینے والے سعودی شہریوں کی عمریں 40 اور 50 سال کے قریب ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے دونوں سعودی شہریوں تک رسائی حاصل کی گئی، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جو بھی قوانین کا احترام نہیں کرتے، سعودی عرب میں واضح قوانین ہیں اور فوری طور پر وہ حرکت میں بھی آتے ہیں۔
سعودی عرب کی موجودہ صورتحال وبائی مرض کرونا سے متعلق جو ہے اس کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے۔ پوری دنیا حیران بھی ہے اور سعودی حکومت کے جو اہم ترین اقدامات اس بارے میں کیے گئے ہیں اس پر ان کی کافی تعریف کی جا رہی ہے۔ یورپی ممالک ہوں، رشیا ہو، چائنا ہو یا دیگر ممالک، ان تمام کے وزرائے خارجہ نے سعودی عرب کے اہم رہنماؤں سے باقاعدہ اس بارے میں کہا ہے کہ آپ تمام حضرات نے جس وسیع پیمانے پر ویکسین ابھی لگانی شروع کی ہے، آنے والے دنوں میں سعودی عرب سے انشاءاللہ وبائی مرض کرونا کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے باقی ممالک کی نسبت وبائی مرض جو کرونا ہے اس کے پھیلاؤ پر زیادہ توجہ دی ہے اور کافی سرمایہ کاری بھی خرچ کی ہے۔ یہ تمام صورتحال کے بعد سعودی عرب میں الحمدللہ آج کل حالات پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی بہت بہتر ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد میرے اس چینل پر سوالات پوچھ رہے تھے کہ عمرہ کب سے شروع ہو رہا ہے، تو دوستو اچھی خبر آ گئی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ پروازیں مملکت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کی امیگریشن کی کارروائی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نپٹائی جا رہی ہے۔ مکہ المکرمہ ریجن پاسپورٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ مختلف اہلکار عمرہ زائرین کو جدہ پہنچنے اور یہاں سے وطن واپس جاتے وقت امیگریشن کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ سارا کام ریکارڈ وقت میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کے لیے جو مقررہ SOPs ہیں اس کی غیر معمولی طور پر پابندی کی جا رہی ہے۔ عمرہ زائرین کو امیگریشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تجربہ کار عملہ اور جدید ترین مشینیں مہیا کی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے جازان اور طائف میں تیز رفتاری پر 3 ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ایسے تینوں افراد جو کہ مقامی شہری ہیں، انہوں نے 2 جرائم کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑیاں چلائیں، دوسرا اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی ہے۔ سعودی اخبارات کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی، جس سے نہ صرف انہوں نے اپنی بلکہ دوسرے افراد کی زندگیوں کو بھی خطرات میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسی بنیاد پر انہیں دوہری سزائیں دی جائیں گی۔ جبکہ دوسرا واقعہ طائف میں پیش آیا جہاں پر ایک سعودی شہری نے انتہائی حد سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ان تینوں افراد کو سعودی محکمہ ٹریفک نے قوانین کے مطابق گرفتار کر لیا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد احتیاط کریں، کبھی بھی اس طرح کی غیر قانونی چیزیں بنا کر جو کہ قوانین میں بالکل بھی جائز نہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ سعودی عرب میں کنگ فیصل ہاسپٹل مکہ المکرمہ میں 18 سالہ لڑکی کے پیٹ اور بڑی آنت سے 1 کلو سے زیادہ بال آپریشن کر کے نکالے گئے ہیں۔ سعودی الیکٹرانک میڈیا کے مطابق ایک لڑکی جب ہاسپٹل لائی گئی تو اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ پیٹ میں بال جمع ہو گئے ہیں۔ میڈیکل ٹیم نے لڑکی کے پیٹ اور بڑی آنت سے بالوں کا گچھا آپریشن کر کے نکال دیا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لڑکی طویل عرصے سے بیٹھے بیٹھے بال چبایا کرتی تھی، رفتہ رفتہ بال پیٹ میں جمع ہوتے چلے گئے اور اس سے درد ہونے لگا۔ آپریشن کامیاب رہا، اب مریضہ کی حالت کافی تسلی بخش ہے۔ آپریشن کے کنسرن ڈاکٹر نے کہا کہ عام طور پر ذہنی دباؤ کے شکار لڑکیاں اس طرح کی عادات میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اس رویے پر نظر رکھیں اور انہیں اس سے روکیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا جس سے سردی مزید بڑھ جائے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا کہ تمام افراد خاص طور پر نشیبی علاقوں میں رہنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاض، حائل، قصیم اور اس کے علاوہ الجوف کے جو علاقے ہیں ارعر اور حفر الباطن میں سردی کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں بارشوں کا سلسلہ بھی رہے گا جس میں طائف اور اس سے ملکہ علاقے کافی متاثر ہوں گے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کرونا کی بیماری کے باعث کوریئر سروس متاثر ہونے سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہزاروں پاکستانیوں کو شناختی کارڈ
یعنی نائکوپ موصول نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارتخانے نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو مطلع کیا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی وبا کے پیش نظر پروازوں کی غیر یقینی صورتحال کے باعث بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے شناختی کارڈ یعنی نائکوپ کی ترسیل عارضی طور پر معطلی کا شکار ہے۔ پاکستانی سفارتخانے کی دستاویزات کے مطابق وبائی مرض کرونا کے پیش نظر پروازوں کی غیر یقینی صورتحال اور نادرا کے لیے کوریئر کمپنی کی جانب سے سروس کی عارضی معطلی کی وجہ سے نائکوپ کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس بارے میں پاکستانیوں کو کافی زیادہ مشکلات ہیں، جس پر پاکستانی سفارتخانہ کافی زیادہ اہم کام بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔